ناظرین اکرام، انسان کی تخلیق فرشتوں کے لیے حیرانی اور خود انسانوں کے لیے معمہ بنی رہی ہے، جبکہ شیطان مردود کے لیے روز اول سے ہی تخلیق انسانی حسد اور غصے کا باعث رہی ہے۔ شیطان مردود نے ہمیشہ سے ہی انسانوں کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے مختلف چالیں چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ انسان کے وجود کی اصلیت اور اس کے ہونے کی وجہ بیان کی ہے، جیسا کہ سورۃ زاریات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ محترم ناظرین، شیطان نے زندگی کے ہر معاملے میں انسان کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور انسان کو اپنی تخلیق کے معاملے میں گمراہ کرنا ابلیس مردود کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، جس میں اس کا کہنا ہے کہ انسان کا وجود بندروں سے بدل کر موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے انسانی شکل میں تبدیل ہوا۔ لیکن دوستو، یہ تھیوری اللہ تعالیٰ کے احکامات و ہدایات کے بالکل برعکس ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تھیوری خود ڈارون نے نہیں لکھی، بلکہ اس نے شیطان کی ہدایت پر یہ لکھی تاکہ اس کی وجہ سے لوگ گمراہی کی طرف گامزن ہوں اور اپنی اصل سے دور ہو جائیں۔ دوستو، یہ بات راجر مونریو نامی ایک شخص نے انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ اس کا کہنا تھا کہ شیطان نے خود ڈارون کو تھیوری آف ایوولوشن کے اصول سکھائے۔ یہ تھیوری ڈارون کی نہیں بلکہ دراصل لوسیفر کی تھیوری ہے، جس کے بارے میں لوسیفر اور اس کے پیروکار جانتے تھے کہ کوئی ایک شخص بھی جب اس پر عمل کرے گا تو اس کی زندگی بربادی کی طرف گامزن ہو جائے گی، کیونکہ یہ تھیوری بائبل کے خلاف ہے اور اس شخص کی نجات مشکل ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ راجر مونریو وہی شخص ہے جس کا کہنا ہے کہ وہ شیطان یعنی لوسیفر سے خود ملا ہے۔ دوستو، یہ جنگ عظیم دوم کی بات ہے، جب راجر فوج میں بھرتی تھا اور اس کی شاندار پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے اس کے سینئرز نے اسے بہت سراہا اور کہا کہ راجر، تمہیں ایک ایسی پارٹی میں آنے کی دعوت دیتا ہوں جہاں پر تمہاری ملاقات تمہارے مرے ہوئے ماں باپ سے کرواؤں گا تو تم خوش ہو جاؤ گے۔ تو راجر اس مذاق پر ہنسنے لگا، جس پر آفیسر نے کہا کہ تم خوفزدہ دکھائی دے رہے ہو۔ یہ سنتے ہی راجر نے بتایا کہ وہ جوش میں آ گیا ہے اور اس پارٹی میں جانے کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ شام میں جب وہ تیار ہو کر تقریب میں پہنچا تو سب جانی مانی شخصیات کو وہاں موجود پایا۔ تقریب شروع ہوئی اور ایک پراسرار دکھائی دینے والی لڑکی نے اسے سٹیج پر مدعو کیا۔ ناظرین، راجر کے سٹیج پر پہنچنے کے بعد پردہ ہٹا دیا گیا۔ جیسے ہی پردہ ہٹایا گیا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے اس کے ماں باپ چل کے اس کی طرف آ رہے ہیں، جن کو دیکھ کر راجر رونے لگا۔ پارٹی کے بعد آفیسر نے راجر کو اپنے گروپ میں آنے کی دعوت دی، جس کا نام فری میسن تھا۔ راجر چونکہ اس سارے واقعے سے شدید اضطراب میں تھا، اس نے اس گروپ کے لیڈر سے ملنا چاہا، اور پھر ایک دن اس کی ملاقات ایک شخص سے کروائی گئی جس نے دعویٰ کیا کہ وہ اس دنیا کے بننے سے پہلے سے موجود ہے اور وہی ہوا، پانی اور زمین کے باقی تمام معاملات دیکھتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اس نے کہا کہ نعوذ باللہ، وہ سب کا خدا ہے اور وہی سب کا مسیحا بھی ہے۔ راجر نے واپس آ کر بائبل کا مطالعہ کیا اور اس کی ہر بات کو جانچا اور کسی نتیجے پر پہنچ کر اس سے دوبارہ ملنا چاہا۔ اگلی ملاقات پر راجر نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم ہی لوسیفر ہو؟ تو اس نے بولا، ہاں میں لوسیفر ہوں اور تمام انسانیت کا مسیحا ہوں۔ اسی ملاقات میں ہی راجر کو پتا چلا کہ ڈارون کی تھیوری اس کی اپنی نہیں بلکہ شیطان کی بتائی ہوئی ایک چال ہے، جو کہ انسانوں کو ان کے اصل سے دور کر کے بربادی کی گہری کھائیوں میں دھکیل دے گی۔ راجر نے یہ بھی بتایا کہ ڈارون کی شیطان سے تعلقات کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ڈارون ملحد تھا، یعنی کسی بھی مذہب کا پیروکار نہیں تھا۔ محترم ناظرین، راجر نامی اس شخص کی باتوں میں واللہ عالم کتنی صداقت ہے، مگر دین اسلام کے پیروکار اور قرآن و حدیث کے پڑھنے والے ہر شخص کے لیے یہ بات محض ایک فضول بحث کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ مگر یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اس تھیوری کو اتنے سال گزر جانے کے بعد آج بھی اپنی جگہ برقرار رکھنا اور ہر خاص و عام کو گوش گزار کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانیت کو کن کن پینتروں اور سازشوں کے تحت گمراہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ انہی سازشوں کی وجہ سے ہر جگہ دین اسلام کے خلاف ہر طرف نفرت پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ اسلاموفوبیا کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے زندگی کا دائرہ کار تنگ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ مختلف ممالک کے اسکولوں میں اساتذہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بچوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، جیسا کہ یورپ، فرانس اور دیگر ممالک میں مسلمانوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ ان کا پڑھنا لکھنا، کام کرنا، یہاں تک کہ عبادت کرنا بھی ان غیر مسلموں کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا۔ اور بھی بہت سے ممالک ہیں، خاص طور پر ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں اسلام اور مسلمان زیر عتاب ہیں۔
جہاں اذان کی آواز کو نوائز پولوشن کہہ کر بھارتی مشہور سنگر سونو نگم اور کیرلا کانگریس کے لیڈر بالا کرشنا پلائی بھی شامل ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے اپنے ملک پاکستان کے جانے مانے تعلیمی ادارے بیکن ہاؤس کے نصاب میں بھی ایک تصویر اذان کی آواز ایک نوائز پولوشن کی عکاسی کرتی دکھائی گئی ہے، جو کہ ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ خواتین و حضرات، کئی ممالک میں حلال کھانے، نماز ادا کرنے سے لے کر حجاب اوڑھنے تک ہر چیز پر پابندی اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان کس حد تک اذیت کا شکار ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور خاص طور پر ان جگہوں میں جسمانی اور زبانی حملے جاری رہتے ہیں جو کہ مسلمانوں کے لیے بے حد قابل تکریم و احترام ہیں۔ قانون و ضوابط جو کہ ناحق طور پر مسلمانوں پر تنگ کر دیے گئے ہیں۔ غیر ملکوں میں رہائش کے معاملات باقی تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے اتنے مشکل نہیں جتنے مسلمانوں کے لیے کر دیے گئے ہیں۔ یہ سب فتنے شیطانی تعلیمات اور حسد کی وجہ سے ہی دنیا میں پھیل رہے ہیں، جو لوگوں کو اپنے اصل سے دور کر کے شیطان کی بتائی ہوئی زندگی کے قریب کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ فاطر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یاد رکھو کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن جانو۔ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں۔ دوستو، ہمارے اپنے ملک پاکستان میں دین اسلام سے اور اس کی تعلیمات سے دوری تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ تو ہمارا تعلیمی نظام ہے، کیونکہ آج کل کے والدین نے بچوں کو دنیاوی تعلیم، مغرب کا مقابلہ کرنے اور دوسروں سے آگے نکلنے کی ریس میں اس قدر مصروف کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف وہ مغرب کے مقابل آنے کے لیے صحیح غلط کی تمیز یکسر بھول گئے ہیں، بلکہ ذہنی انتشار اور ہار جانے پر شدید ڈپریشن میں دکھائی دیتے ہیں۔ اسی ڈپریشن کی وجہ سے بہت کم عمری میں خودکشی کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ خواتین بھی میرا جسم میری مرضی اور خدا سے کہہ دو آزادی، نبی سے کہہ دو آزادی جیسے نعرے لگا کر فحاشی کو فروغ دیتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس بے لگام فحاشی کے تختے پر ایک نئی کیل ٹرانسجینڈر ایکٹ نے ٹھوک دی ہے، جس میں قوم لوط کے عمل کو قانونی قرار دے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کھلی جنگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ مغرب کی اندھی تقلید نے اس ریاست جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسے بالکل غیر اسلامی بنا دیا ہے، کیونکہ شریعت اور اس کے اصولوں کی تعلیم دقیانوسی اور جبر قرار دی جا رہی ہے، جو کہ لوگوں کی آزادی چھین رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہمارا یہ فرض ہے کہ آج کے اس جدید دور میں جس میں دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور مغرب ہر چیز پر غالب ہے، وہاں ہم خود کو اور اپنے بچوں کو ان تمام شیطانی چالوں سے دور کر کے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کریں اور ان پر عمل پیرا ہوں، کیونکہ ناظرین، مغرب کے پیروکاروں کا نصیب آخر کار ڈوبنا ہی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان اور اس کی خباثت و شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔